السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان۔ آج بڑی ہاٹ گرم خبریں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ انصار حسین زاہد صاحب۔ انصار صاحب، جناب آج بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 8 کیسوں میں ضمانت ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ تو اب کیا رہائی ہوگی؟ نہیں، ابھی تو دلی دور است، اور اس میں مبشر صاحب آج سپریم کورٹ سے ضمانتیں ہونا لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ اب تبدیل ہو رہا ہے۔ انصار صاحب، آج سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج قوم کے لیے خوشی کا دن ہے، اس میں بتائیے گا کیا خوشی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کوئی مانے نہ مانے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کے لیڈر کی 2 سال بعد جو ہے نا آج سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ ضمانت ہوئی ہے، تو واقعی ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور باقی ایک کیس رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ کا، تو وہ تو بالکل کیس بنتا ہی نہیں تھا، تو میرے خیال میں اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی۔ اب بانی پی ٹی آئی باہر آتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو انصار صاحب، ابھی تو بانی پی ٹی آئی پہ صرف راول پنڈی میں 43 مقدمات ہیں، جن میں سے میرا خیال ہے کہ کافی سارے کی ضمانتیں ابھی باقی رہتی ہیں۔ وہ دیکھیں، جب ایک مین کیس سے جو ہے نا ان کی ضمانت ہو گئی ہے 9 مئی والے کیس کی، تو اب یہ بتائیں کہ اس بیانیہ میں اگر مین ملزم جو ہے نا اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو باقی اس کیس میں کیا رہتا ہے۔ دوسرا، 9 مئی کے اس واقعے سے جو ہے نا سب سے زیادہ نقصان فوج کو ہوا تھا، اور سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے نا وہ پیپل پارٹی اور نواز لیگ ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ اس ہواؤں کے رخ چینج ہیں، اس بیانے کا بوجھ اب فوج نہیں اٹھانا چاہتی، اور جو اس کے بینیفیشری ہیں ان کے وزراء کے بیانات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو کوئی ہے اندر کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ انصار صاحب، یہ ابھی تک انہوں نے ضمانتوں کے مچلکے نہیں جمع کروائے، تو کیا انہیں لگتا نہیں کہ ضمانتیں ہو گئی ہیں تو ہمیں مچلکے جمع کرانے چاہیے تاکہ رہائی ہو؟ نہیں، اس کا وہ بھی مچلکے تو وہ جمع ہو جائیں گے، اس مچلکے جمع کرانے کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک القادر ٹرسٹ کی ضمانت نہیں ملتی، اس وقت تک تو وہ باہر نہیں آ سکتے۔ تو شاید اس وجہ سے وہ کر رہے ہوں کہ مچلکے ایک دفعہ جمع کروایا جائیں جب عمران خان نے باہر آنا ہے۔ انصار صاحب، آج بڑی سخت تردید کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ سہیل برائچ نے جو کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو ہم انہیں رہا کر دیں گے، یا جو بھی بات ہوئی، تو اس کو کیوں فوج کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کی ڈینائی کیوں کرنا پڑا اسے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سہیل وڑیچ کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور وہ اس نے آرمی چیف کا نام لے کے کالم لکھ دیا ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے، اور سہیل وڑیچ کی جو ہے نا ہم جتنی بھی مخالفت کریں، جو بھی کریں، ان کا جو صحافت میں ہے وہ بہرحال ایک بڑا نام ہے، وہ پرو گورنمنٹ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اتنا جو ہے نا وہ تضاد نہیں ہو سکتا، اتنا یعنی کہ بات ہے کچھ، ہاں اتنا کھلا تضاد نہیں ہو سکتا۔ انصار صاحب، کراچی میں پی 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 کو گورنمنٹ کرتے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن جب بھی کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہ جو ایک پوری ایک فلم چلائی جاتی ہے کہ ہم نے کراچی میں یہ کر دیا، کراچی کو ایسے بنا دیا، کراچی کو پیرس بنا دیا، تو کراچی تو ایسے بن جاتا ہے جیسے وہ ایک گندا نالا ہو جاتا ہے، روڈوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے۔ مبشر صاحب، یہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح لاہور جو ہے نا وہ پیرس بنا ہوا ہے، تو یہاں بھی جب بارش آتی ہے تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ چاچا بارش والا تو آپ کو یاد ہے نا، اس نے کیا کہا تھا،
تو مقصد یہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے جو ہے نا پیپل پارٹی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے، مور دین 15 ایئر ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا ان کو چاہیے کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. دیہڑیاں تو وہ لگا ہی رہے ہیں، ان کے وزراء جو ہے نا وہ خراب پتی ہو گئے ہیں، تو اب غریب عوام کے لیے جو ہے نا ان کو سوچنا چاہیے. انصار صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آڈٹ شروع ہوئے ہیں محکموں میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہے، کیا یہ کرپشن عوام کے سامنے آئے گی یا یہ صرف باتیں ہی رہیں گی؟ مبشر صاحب، یہ ہمارا المیہ ہے. 70 سالوں سے ہمیں جو ہے نا یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کرپشن کر کون رہا ہے اور کروا کون رہا ہے. مجھے جب چوکیدار کہ کر کون رہا ہے کروا کون رہا ہے، جب چوکیدار ہی جو ہے نا وہ چوروں کے ساتھ ملا ہو تو پھر وہ کرپشن کیسے جو ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے. ہماری فوج نے اس کا جو ہے نا وہ کرنا ہے. ان کے اپنے جو ہے نا جنرل باقی جو ہے نا عہدیدار. میرا خیال ہے فوج نے نہیں کرنا ہے، ان کاموں کے لیے جو ادارے بنے ہیں، نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے. آپ جتنی بھی اس پہ بحث کر لینا، اصل تو مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں اگر آرمی چیف چاہتا ہے کہ کرپشن ملک میں نہیں ہو تو کس کی ضرورت ہے وہ کر سکتا ہے. I am agree with you. انصار صاحب، پاک چائنا کے فارن منسٹر تشریف لائے ہوئے ہیں، ڈائلاگ چل رہے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے مسلسل 2 دورے امریکہ کے کیے ہیں. تو اس میں چائنا کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا ان کے ساتھ الائنس جو ہے نا پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ مضبوط سے مضبوط تر ڈائلاگ چلتا رہے. اور اسی لیے میرے خیال میں پاکستان بھی جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ چائنا بھی ناراض ہو اور امریکہ بھی ناراض ہو. وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اسی میں جو ہے نا ہمارے ملک کی بہتری ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائیں. اور اگر ہم بات کریں 9th کلاس کے رزلٹ کی تو ناظرین 3,08,000 طلبہ نے 9ویں کلاس کے امتحانات میں حصہ لیا، جن میں سے امتحان کلیئر کرنے والوں کی تعداد صرف 1,03,000 تھی، جو کہ بڑی قابل غور بات ہے. نظام تعلیم میرا خیال ہے اپنی صحیح رزلٹ جو اپنا اس کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا. گورنمنٹ پیسے بھی خرچ رہی ہے، گورنمنٹ سہولتیں بھی دے رہی ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود شرح خواندگی جو ہے نا ہماری کم ہو رہی ہے، زیادہ ہونے کی بجائے نا شرح خواندگی تو بالکل کم ہو رہی ہے. لیکن یہ جو 9th کلاس کا رزلٹ ہے یہ میں نے آپ کو لاہور کا بتایا ہے کہ 3,80,000 طلبہ میں سے صرف 1,03,000 یہ پاس ہوئے. جتنے بورڈز ہیں سب میں یہی پوزیشن ہے، سب میں یہی پوزیشن ہے. تو بہرحال جو ہے نا ایک تو اس میں جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہ بچوں پہ توجہ دینی چاہیے. سب سے زیادہ فیل جو ہے نا یہ المیہ ہے کہ جو سرکاری سکول ہیں ان کے بچے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں. اور ناظرین، گورنمنٹ نے دیت کی رقم 98,28,670 روپے مقرر کی ہے. یہ 30,630 گرام چاندی کے مطابق رقم طے کی گئی ہے اور وزارت خزانہ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اور انصار صاحب اگر ہم موسم کی بات کریں تو ابھی تک تو پریکاشنز یہی ہیں کہ آگے کچھ دن بڑی شدید بارشوں کا احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ پہلے بھی جو ہے نا KPK میں جو ہے نا اور گلگت بلتستان میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اور انسانی جانیں جو ہے نا وہ ضائع گئی ہیں. ایک ہیلی کاپٹر بھی اس میں جو ہے نا چلا گیا تھا. تو مسئلہ اس میں اب پاک فوج کے نوجوان، پولیس اور باقی انتظامیہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ بحالی کے لیے. تو دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی ناگہانی آفات سے ہمیں سب کو بچا کے رکھے. تمام پاکستانی شہریوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو ناگہانی آفت سے بچا کے رکھے. ناظرین دیکھتے رہیں آواز پاکستان اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. شکریہ.